اس میں ایک خاص جو مضمون آیا ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادی کی حضرت زینب سے رضی اللہ تعالی عنہ، حالانکہ حضرت زینب جو ہے اس سے پہلے حضور ہی کی فرمائش پر ان کی شادی کی گئی تھی حضرت زید ابن حارثہ سے۔ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے غلام تھے اور حضور نے انہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، تو محبت بہت تھی حضور کو حضرت زید ابن حارثہ سے۔ لیکن یہ ہے کہ ایک تو منہ بولا بیٹے کی کا قرآن میں نفی آ گئی کہ منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسلام میں اس کی کوئی قانونی اور شریعت کے اندر اس کا کوئی مقام نہیں۔ بیٹا تو وہی ہے کہ جو آپ کے صلب سے ہے۔ دوسرے یہ کہ اب منہ بولے بیٹے کی بیوی جب حضرت زید نے طلاق دی تو آیا منہ بولے بیٹے کی بیوی سے کوئی شخص جو ہے وہ نکاح کر سکتا ہے؟ کیا وہ محرمات ابدیہ میں سے ہے؟ تو عرب میں رواج یہ تھا کہ چونکہ وہ منہ بولے بیٹے کو بھی سمجھتے تھے کہ جیسے اصلی بیٹا ہے، تو جیسے یہ کہ جو صلبی بیٹا ہے اس کی بیوی سے اگر اس نے طلاق دے دی ہو یا فرض کیجئے بیٹا فوت ہو گیا ہو، تب بھی یہ ہے کہ اس کی جو بیوی ہے بیوہ ہے یا مطلقہ ہے اس سے وہ شخص شادی نہیں کر سکتا، شوہر جو فوت ہو گیا ہے یا جس نے طلاق دی اس کا باپ۔ تو یہاں پر اس پہ بڑا طوفان اٹھا، بلکہ یہ کہ حضور کو خود اندیشہ تھا۔ حضور نے ایک طرح سے کہہ کے بہت کہہ سن کر حضرت زینب کو آمادہ کیا تھا کہ وہ شادی کر لیں۔ زینب جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچے گھرانے کی، بنو ہاشم کی خاندان سے تعلق رکھنے والی، اور حضرت جو زید ابن حارثہ تھے ان پر غلامی کا داغ لگ چکا تھا۔ تو عرب کی ایک خاص جو ہے ان کے ہاں ایک سوچ تھی، ان کا ایک مزاج تھا، ان کی روایات تھیں، لیکن بہرحال حضرت زینب نے حضور کی فرمائش پر وہ نکاح کر لیا، لیکن یہ کہ ان میں نباہ نہیں ہو سکا۔ حضرت زینب انہیں ذہناً قبول نہیں کر سکی کہ یہ میرے برابر کا ہے یا میری اس کی حیثیت جو ہے وہ واقعی ایسی ہے، یعنی شوہر کو جس طرح آنکھوں پر بٹھانا چاہیے، شوہر سے جس طریقے سے اس کا ادب ہونا چاہیے وہ نہیں کر سکی حضرت زینب۔ لہذا حضرت زید ابن حارثہ جو ہے متواتر کہتے رہتے تھے کہ حضور ہمارا معاملہ ٹھیک نہیں چل رہا ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ میں ان کو طلاق دے دوں۔ حضور روکتے تھے کہ ایک تو میں نے اس کو کہہ سن کر شادی کروائی، وہ تو اس کے لیے آمادہ بھی نہیں تھی، نہ گھر والے آمادہ تھے، لیکن میرے کہنے سے شادی کر لی انہوں نے۔ اب یہ طلاق دیں گے تو طلاق کا داغ لگے گا ان کے اوپر اور صدمہ ہوگا، تو حضور روکتے رہے۔ لیکن شاید یہ بھی دل میں آپ کے خیال تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ زید نے طلاق دے ہی دی تو پھر زینب کی دل جوئی اس کے بغیر ممکن نہیں ہوگی کہ میں خود پھر ان سے شادی کروں، لیکن میں کیسے شادی کروں گا جبکہ میں نے تو زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بھی کہا تھا، تو اس حوالے سے تو سکینڈل بن جائے گا، اور پورے لوگ جو ہیں دشمن تو موجود ہیں، مارے آستین منافقین بھی موجود تھے، وہ اس کو ایک ایشو بنا لیں گے میرے خلاف۔ یہ ہے پس منظر جو پہلے رکوع میں آ رہا ہے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ کا تقوی اختیار کیجئے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں اور منافقوں کی باتیں نہ مانیے۔ میں آپ کو عرض کروں کہ اطاعت امر صرف حکم دینے کو نہیں کہتے بلکہ مشورے کو بھی کہتے ہیں، اور اطاعت صرف کسی کا حکم ماننے کو نہیں کہتے، کسی کی بات کو وزن دینا، توجہ سے سننا، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، آپ ان کافروں اور منافقین کی بات کا دھیان نہ کریں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ تعالی علیم ہے اور حکیم ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا یوحیٰ اِلَیکَ مِن رَبِّکَ، اور پیروی کیجئے اس کی کہ جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جا رہی ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر توکل کیجئے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ ہے کافی ہے آپ کے توکل کے لیے، آپ کے لیے سہارا۔ یعنی یہ کہ آپ لوگوں کی جو پروپیگنڈا ہوگا اس کا اندیشہ ہے آپ کو، اس کا بالکل دھیان نہ کیجئے۔ ما جعل اللہ للرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے دل میں دو دل نہیں رکھے، کسی کے سینے میں کسی کے پیٹ میں، یہاں پہ جوف جو ہے خالی جگہ کو کہتے ہیں، تو سینے کے اندر، کیونکہ یہ کیویٹی کہلاتی ہے، چیسٹ کیویٹی، اور پھر دوسری جو ہے ایبڈومینل کیویٹی ہے، تو اس میں دو دل نہیں رکھے ہیں، مطلب دل ایک ہی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے گویا کہ بات کہی جا رہی ہے، کہنے کو تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ دل جو ہے اور ہمارے دل یکجا ہو گئے ہیں، دل سے دل مل گیا، رہتا تو دل ہی رہتا، ایک ہی رہتا ہے انسان کا اپنا دل۔ لیکن اسی طریقے سے کسی شخص کی دو مائیں نہیں ہوتی، ماں تو وہی ہوتی ہے جس نے اس کو جنا ہے، اور کسی شخص کا بیٹا جو ہے بیٹا وہی ہوتا ہے جو اس کی صلب سے پیدا ہوا ہو۔ باقی یہ ہے کہ منہ بولا بیٹا جو وہ بیٹا نہیں بن جاتا۔ وما جعل ازواجکم اللہ، اور نہیں اللہ نے بنایا ہے تمہاری ان بیویوں کو، اللہ تظاہرون منہن، کہ جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو۔ یہ زہار کا مضمون سورہ مجادلہ میں آئے گا۔ عربوں میں روایت یہ تھا کہ بہت ناراض ہو گئے، بیوی سے کہہ دیا تم تو میری ماں کی طرح ہو، گویا کہ اب یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئے۔ طلاق مغلظ کا بھی مغلظ در مغلظ طلاق ہو گئی، اب وہ کسی طرح بھی اس کے لیے اس سے کوئی تعلق رکھنا جائز نہیں ہے۔
تو یہ زہار جو ہے ماں بنا دیا، کہہ دیا کہ ماں بن گئی تو گویا کہ ماں بن گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ماں نہیں بنتی، ماں تو وہی ہے جیسا کہ فرمایا وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّاتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُ أُمَّهَاتِهِمْ، جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو، جنہیں تم یہ کہتے ہو کہ تم میری ماں کے مانند یا ماں کی پیٹھ کے مانند ہو میرے لیے، تو وہ اللہ تمہاری ماں نہیں بن جاتی۔ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، نہ تمہارے منہ بولو بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا ہے۔ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، یہ تو تمہاری منہ کی باتیں ہیں، منہ سے تم نے وہ جملہ کہہ دیا، تم تو میری ماں کی مانند ہو یا ماں کی پیٹھ کے مانند ہو، اور اسی طریقے سے کہہ دیا تم میرے بیٹے ہو، بیٹا تو وہی ہوگا۔ واللہ یقول الحق، اللہ تعالیٰ حق فرما رہا ہے، وہو یہدی السبیل، اور وہی سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔ ادعوہم لآبائہم، لوگوں کو پکارا کرو ان کے باپوں کے ساتھ، باپوں کے نام کے ساتھ، چنانچہ یہ حکم ہے۔ اگر آپ نے کسی کو لے لیا ہے، کوئی اپنے بھتیجے کو بھانجے کو، آپ کے ہاں اولاد نہیں ہے، تو بہت سے مسائل آ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنا نام لکھوا دوں اس کے باپ کی جگہ تاکہ اس کو پتہ نہ چلے، چھوٹے سے بچے کو لے آئے تو اب وہ کیا کہے گا کہ یہ میرے اصل والدین نہیں ہیں، میرے والدین تو وہ تھے، بڑا ہو کر معلوم ہوگا۔ تو ایک یعنی سمجھیے کہ سائیکولوجیکل شوق جو پہنچتا ہے، اس سے بچانے کے لیے بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ہم اپنا ہی نام درج کروا دیں وہاں پر اور اس کا نام ولدیت اسی کی، لیکن نہیں، یہ حرام مطلق ہے۔ قرآن مجید کا یہ صاف حکم ہے، قول یہ ادعوہم لآبائہم، ان کو پکارو ان کے نام، ان کے باپوں کے نام کے حوالے سے۔ اسی لیے پہلے حضرت زید کو لوگ کہتے تھے زید ابن محمد، اس لیے کہ حضور نے انہیں اپنا بنایا ہوا تھا متبنہ، اور وہ بولا بیٹا۔ یہ آیتیں جب نازل ہوئی تو پھر اب وہ رہ گئے زید ابن حارثہ، دوبارہ وہ زید ابن محمد اب نہیں رہے۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، یہی زیادہ مبنی بر انصاف ہے اللہ کے نزدیک۔ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدین، اور اگر تم جانتے نہیں ان کے باپ کو، کہیں کوئی بچہ جو ہے چھوٹا سا بچہ کہیں مل گیا ہے، معلوم نہیں، نہ اس کو ہوش تھا، ایسا ہوا ہے پارٹیشن کے وقت بہت ہوا ہے، پوری گاڑی جو ہے آ رہی تھی، سب کے سب جو ہے وہ قتل کر دیے گئے، کوئی بچہ کہیں پر زندہ مل گیا ہے، اور ایسے لوگ، ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے ایک صاحب سے لاہور میں، اب ان کو کسی نے لے کر پال لیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اگر اب معلوم نہیں کہ ان کے باپ کا نام کیا ہے، کوئی نہیں جانتا، نہیں ہے اگر تم اس کے باپ کا نام نہیں جانتے، فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، وہ تمہارے دینی بھائی شمار ہوں گے اور وہ تمہارے رفیق ہیں، تمہارے موالی ہیں۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، لیکن جو کوئی تم سے اب تک کوئی غلطی ہو گئی ہے یا غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑے گا نہیں۔ وَلَكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن جو بھی کچھ تم اپنے دلوں سے پورے ارادے کے ساتھ کرو گے تو اس پر یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے حساب لے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا اور مہربان۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یقیناً نبی جو ہے اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی جانوں سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے، زیادہ جو ہے حقدار ہے کہ وہ اپنی جانوں سے زیادہ حضور کی جان کی فکر کریں، حضور کی جان سے محبت رکھیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اس میں یہ ہے کہ یہاں پر یوں سمجھیے کہ گویا کہ محذوف یہ ہے کہ وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ، یعنی حضور جو ہے، رسول جو ہے وہ ان کے لیے بمنزلہ باپ ہے۔ اس کے لیے ایک حدیث بھی موجود ہے کہ میرا مقام تم سب کے والد کی حیثیت سے، جیسے کہ فرمایا گیا ازواجہ امہاتہم، ابھی آ رہا ہے کہ اس کی جو بیویاں ہیں نبی کی وہ تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں، اسی لیے ہم ام المومنین حضرت عائشہ، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ، ام المومنین حضرت صفیہ، تو یہ تمام جو ہے صفیہ ہیں، تو یہ سب کی سب جو ہے ام المومنین ہیں۔ تو النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وہو اب لہم، ان کے لیے باپ کے درجے میں ہے، بلکہ یہ کہ یہ بعض جو ابتدائی قاری تھے وہ تو اس کے ساتھ پڑھتے بھی تھے اس کو۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور اس کی بیویاں جو ہے وہ ان کی ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، باقی یہ ہے کہ جو رحمی رشتے ہیں، جو سگے بہن بھائی ہیں، رحمی جن کے رشتے ہیں، وہ اللہ کی کتاب میں، شریعت میں وہ ایک دوسرے سے قریب تر ہیں۔ یہ الفاظ آ چکے ہیں سورہ انفال کی بھی آخری آیت کہ یہ اپنے بھائیوں کے ساتھ جو بھی بھلا سلوک کرو۔ انصاری اور مہاجر بھائی بن گئے تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے گھر تقسیم کر دیے یا اپنی دکانیں تقسیم کر دی، وہ ٹھیک ہے، زندگی میں جو بھی تم چاہو، الا ان تفعلوا الی اولیاءکم، تم اپنے بندوں کے ساتھ جو خیر بھی کرنا چاہو اپنے بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ کرو، لیکن وراثت میں ظاہر بات ہے منہ بولے بھائی کا کوئی حصہ نہیں، منہ بولا بیٹے کا کوئی حصہ نہیں۔ اور وہ جو بنا دیے گئے تھے انصاری اور مہاجر آپس میں بھائی، وہ بھائی چارہ جو ہے وہ بھی وراثت کے اندر نہیں چلے گا، وراثت جو ہے وہ تو جو اصل رحمی رشتے ہیں انہی میں ہے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر وہ جو ہے بے بہانے والے ہیں، فَإِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ، تو ان پر فدیہ ہے،
وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، اہل ایمان اور مہاجرین ان سب کا معاملہ یہی ہے، إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا، ہاں تم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی نیک سلوک کرو، بھلائی کرو، ان کو کچھ اپنے زندگی کے اندر تم اگر کچھ ہبہ کرنا چاہتے ہو ہبہ کر سکتے ہو، یہ سارے کام ہو سکتے ہیں، لیکن قانون اور شریعت اور وراثت اس میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ تمام چیزیں جو ہے کتاب میں پہلے سے لکھی ہوئی ہیں، اس لیے بھی کہ یہ چیزیں جو آ چکی ہیں وہ تو یہ کہ تورات میں بھی ہوں گی، لیکن سورہ نساء میں بھی یہ باتیں آ چکی ہیں، اسی طریقے سے سورہ انفال میں بھی آ چکی ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور ذرا یاد کرو جب کہ ہم نے لیا تھا انبیاء سے ایک میثاق، یہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں، 81 اور 82 نمبر 81 82 آیات ہیں یہ، اس میں ہم نے ایک میثاق لیا تھا، میثاق النبیین، وَمِنْکَ وَمِن نُوحٍ، آپ سے بھی لیا تھا اور نوح سے بھی لیا تھا، وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِیسَىٰ ابْنَ مریم، اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ ابن مریم سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ان سب سے ہم نے بڑا گہرا قول و قرار لیا تھا، میثاق لیا تھا۔ یہ ذکر ہو چکا ہے سورہ آل عمران میں، اور یہاں بھی نوٹ کیجئے، اگر ہم یہ نہ مانیں کہ یہ ارواح کا معاملہ ایک علیحدہ وجود ہے اور یہ پہلے پیدا کر دیے گئے تھے، تو میثاق کب لیا گیا، ان سب کو کیسے جمع کیا گیا؟ وہ تو ایک میثاق الست جو ہے تمام ارواح سے لیا گیا، الست بربکم، پھر ان میں سے جو وہ تھے جنہیں نبوت ملنے والی تھی، روح محمدی بھی موجود تھی اور روح ابراہیم بھی تھی، روح عیسیٰ بھی تھی، یہ ساری ارواح تھی، ان سے پھر ایک ایڈیشنل جو میثاق لیا گیا، وہ ظاہر بات ہے کہ جب تک کہ آپ روحانی وجود کا علیحدہ سے ہونا اس کو تسلیم نہیں کرتے تو قرآن مجید کے یہ سارے مضامین جو ہیں پھر کہیں گے استعارہ ہے، تو استعارہ رہ جائے گا، پھر کوئی حقیقت ثابت نہیں رہے گی۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ پوچھ لے سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں، اور گویا کہ آگے محذوف ہے وَالْكَاذِبِينَ مِنْ كِذْبِهِمْ، اور جو جھوٹے ہیں ان سے ان کے جھوٹ کے بارے میں سوال کر لے، تاکہ اللہ تعالیٰ پوری طرح پوچھ گچھ کر لے سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں۔ وَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور یقیناً اس نے کافروں کے لیے ایک بہت دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ یہ پہلا رکوع یہاں پر ختم ہو گیا، یہ 8 آیات کا ہے، اس کے بعد اب یہ مضمون چلے گا 2 رکوعوں کے بعد چل کر، دوسرے تیسرے کے بعد چوتھے رکوع کے ساتھ۔ ابھی یہ صرف اس کی تمہید ہے کہ اے نبی آپ ان کافروں کا اور منافقین کا کوئی اسکینڈل بن جائے گا، کوئی یہ ہو جائے گا، کوئی وہ ہو جائے گا، اس کو اپنے ذہن سے بالکل نکال دیجئے، جو اللہ کا حکم ہے اس کے اوپر عمل کیجئے۔ آپ کے لیے وہ نکاح کرنے میں قطعاً کوئی قباحت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو گویا کہ آپ کو حکم دے دیا، اس لیے کہ وہ آ جائے گا کہ ہم نے تو وہ شادی آپ کی کر دی ہے، ہمارے حکم سے یہ حضرت زینب کے ساتھ آپ کا نکاح جو ہے طے پا چکا ہے۔ اس کے بعد 2 رکوع جو ہے ان میں ذکر ہو رہا ہے غزوہ احزاب کا۔ ہمارے پاس چند منٹ ہیں تو غزوہ احزاب کا جو تاریخی پس منظر ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں، باقی اس سے آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کل۔ یہ غزوہ ہوا ہے سن 5 میں، اور اس کے لیے جو ہے بڑا اہتمام ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ بنو نذیر جو نکال دیے گئے تھے مدینے سے، اور وہ پھر جا کر خیبر وغیرہ میں آباد ہو گئے تھے، اب انہیں مدینے کی یاد آتی تھی، انہیں ستاتی تھی یاد مدینے کی، وہ واپس آنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں سے انتقام لے، تو انہوں نے پھر یہ ہے، اور اس میں خاص طور پر وہ ابو عامر راہب جس کا تذکرہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ کے اندر، انہوں نے جو ہے بڑی محنت کر کے ایک طرف قریش کو آمادہ کیا کہ وہ حملہ کریں، دوسری طرف یہ ہے کہ جو نجد کے قبائل تھے غطفان وغیرہ ان کو آمادہ کیا، تو یہ ایک گویا سمجھیے کہ متحدہ محاذ بن کر ایک گرینڈ آرمی جو ہے وہ آئی، 12,000 کی فوج، جو عرب میں یوں سمجھیے کہ یہ کوئی انہونی سی بات تھی کہ کوئی اتنی بھی قوت، وہ شمال سے بھی آئے، جنوب سے بھی آئے، اور مغرب سے بھی آئے، مشرق سے بھی آئے، اس کا نقشہ تو بعد میں جب ہم پڑھیں گے تو کھل جائے گا۔ اب انہوں نے آ کر گھیر لیا مدینے کو، محاصرہ کر کے پڑ گئے، اتنی بڑی فوج۔ حضور کے پاس کل اس وقت جو تعداد بنتی تھی 3,000 کی تھی مدینے کے اندر، جن میں کہ منافقین بھی تھے، اور دوسری یہ کہ عقب میں وہ بنو قریظہ بھی موجود تھے، ایک قبیلہ بڑے طاقتور قبیلہ تھا، بڑا قبیلہ تھا، ان کی گڑھیاں تھیں، ان کے قلعے تھے، وہ موجود تھے۔ اب پیچھے وہ موجود ہیں، اندیشہ ہے کہ کہیں وہ غداری کریں، جیسے کہ اس سے پہلے بنو قینقاع نے کی یا بنو نذیر نے کی، اس وقت وہ غداری کریں گے، اور اس کی خبریں بھی مل گئی تھی کہ سلسلہ جنبانی ہو چکا ہے اور باہر سے وہ لشکر آ گیا ہے۔ 2 طرف مدینے کے حرات ہیں، چٹانیں ہیں لاوے کی، سیاہ پتھر ہیں اور چکنے ہیں، ان کے اوپر نہ اونٹ چل سکتا ہے اور نہ گھوڑا دوڑ سکتا ہے، تو وہ جو حرات ہیں مدینے کے 2 طرف، وہ تو گویا کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیچرل پروٹیکشن جو ہے مدینہ کو ملی ہوئی ہے۔
اب دو طرف جو رہ گئے تو اس میں پیچھے تھے یہ عقب میں جو ہے یہ بنو قریظہ کی گڑھیاں تھیں، اور سامنے کا علاقہ تھا کہ جہاں سے لشکر آ کر جو ہے انہوں نے جو حملہ کرنا تھا۔ تو پھر حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر جب یہ مشورہ کیا حضور نے کہ اب اس طرح کیا کیا جائے، اتنا بڑی فوج آ گئی ہے، تو انہوں نے پھر بتایا کہ ہمارے ہاں یہ ایران میں یہ رواج ہے کہ جب اس طرح کی سچویشن ہو تو کھلے میدان میں جا کر لڑنے کی بجائے ہم خندق کھود لیتے ہیں، تاکہ اس خندق کے اندر سے ہو کر پھر یہ ہے کہ جو بھی چھلانگ مار کے آئے گا خندق میں سے اس کو عبور کر کے آئے گا تو ان کے ساتھ مقابلہ کرنا آسان ہے، ایک ایک کر کے آئیں گے، 10 آئیں گے، ایک دم پورا لشکر جو ہے دوڑ کر جو ہے کیولری ان کی جو ہے گھوڑے دوڑا کر تو نہیں آ سکتے۔ تو اس حوالے سے پھر خندق کھودی گئی، بہت ہی یعنی رصد کم تھا، فاقے لوگوں کو ہو رہے تھے، 2 3 دن کے کھانے کو کچھ نہیں ملا، سردی شدید تھی، اس موسم میں پھر طے ہوا کہ خندق کھودو، تو مسلمان خندق بھی کھود رہے تھے، اور اسی دوران یہ خبر بھی مل گئی کہ بنو قریظہ بھی بغاوت پر اور بدعہدی پر آمادہ ہیں۔ یعنی ہر اعتبار سے یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے صبر اور امتحان کے لیے ایک بہت ہی سخت خوفناک صورت پیدا کر دی۔ اگرچہ اس کے بعد ہوا کیا، اس میں یہ ہے کہ ایک حضرت نعیم تھے ابو مسعود الاشجعی، نعیم بن ابن مسعود اشجعی، انہوں نے ایک بڑی تدبیر کی، حضور سے آ کر اجازت بھی دی، اشجعی قبیلے کے تھے، وہ باہر کے تھے، مدینے کے نہیں تھے، کہ حضور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان کے مابین کچھ آپس میں بد اعتمادی پیدا کر دوں۔ بنو قریظہ کے پاس گئے کہ دیکھو تم یہاں رہتے ہو، یہ تو باہر سے آئے ہیں، فرض کریں چلیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جیت جائیں گے اور محمد اور ان کے ساتھیوں کو تم ختم کر دو گے، لیکن یہ بھی سوچو کہ اگر برعکس ہو گیا 10%، 20%، 30% کوئی امکان ہے کہ نہیں، تو تم کیا کرو گے؟ تمہیں تو یہاں رہنا ہے، پھر محمد کے ساتھ پھر تمہارا معاملہ ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ چھوڑ کر چلے جائیں، پھر تو تم ایسے کرو کہ ان سے مانگو کہ کچھ لوگ ہاسٹیجز تمہیں دیں اپنے، تاکہ ان کو یقین یہ رہے، تمہیں یقین رہے کہ وہ اپنے وعدے سے پھریں گے نہیں، جو بھی وعدہ انہوں نے کیا ہے تمہارے ساتھ مدد کرنے کا، اور تمہارا جو اندر سے تم مسلمانوں پر حملہ کرو گے تو جو کچھ بھی ان کے وعدے وہ پورے کریں گے۔ انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے، یہ نعیم جو کہہ رہا ہے یہ بات صحیح ہے، تو انہوں نے وہ مطالبہ کیا ان سے قریش سے، اور وہ جو لشکر باہر پڑے ہوئے تھے 12,000 کے، کہ آپ اپنے کچھ آدمی ہمارے پاس بھیجیے تاکہ ہمیں اعتماد رہے، ہمارے پاس وہ رہیں گے ہاسٹیجز کی حیثیت سے، کہ ہمیں یقین رہے کہ آپ اپنی بات پوری کریں گے۔ ادھر سے جا کے ان سے کہا کہ وہ تم ان کے اوپر کیسے اعتماد کر رہے، وہ تو تمہارے اوپر اعتماد ہی نہیں کرتے، تم سے آدمی مانگ رہے ہیں، اور اس طریقے سے ان کے مابین جو ہے وہ ایک فرکشن پیدا کر دی، بد اعتمادی پیدا کر دی۔ ایک تو یہ ایک تدبیر ہوئی، دوسرے یہ کہ سب سارے امتحان پورا ہو گیا اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو گیا، اہل ایمان بھی ثابت ہو گئے، ثابت قدم یہ لوگ ہیں، اور منافقین کا بھی جو خب سے باطن تھا ان کی زبانوں پر آ گیا، اور معلوم ہو گیا کہ ان کے دلوں کے اندر نفاق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تیز آندھی بھیجی، وہ آندھی ایسی آئی، جھکڑ ایسا آیا کہ وہ لشکر جو تھا اس کے خیمے اڑ گئے، جہاں دیگیں چڑھی ہوئی تھی چولہوں کے اوپر آگ لگ گئی، اور اس سے ایک افراتفری پیدا ہوئی جس کے نتیجے میں وہ لشکر انہوں نے اپنا وہاں سے کیمپ اٹھایا اور چلے گئے۔ باقاعدہ کوئی بڑی لڑائی کی کوئی شکل پیدا ہی نہیں ہوئی، لیکن اللہ نے بس امتحان جو ہے ایک شریر مسلمانوں کا لے لیا۔ اب اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔